جب اطلاع ہوئی مجمع بہت ہے، آج اجازت ملی ہے کہ نبی کی عیادت کے لیے سب اندر آ سکتے ہیں، پردے ڈال دیے گئے، جتنی عورتیں عیادت کو آئیں وہ پردے کے پیچھے ہیں، پورا مدینہ انصار کی بیویاں امڈی ہوئی ہیں، اپنے پیغمبر کی عیادت کو آئی ہیں، جہاں ازواج تشریف فرما، جہاں بیٹی تشریف فرما، وہاں سب آ رہی ہیں عیادت کے لیے، یہ بیچ میں پردہ ہے، اس طرف تمام مرد ہیں، سارے اصحاب بیٹھے ہیں، بستر پر تشریف فرما، ایک بار حکم دیا گاؤ تکیے لگائے جائیں، 8 تکیے کی گئی، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، پیغمبر اٹھ کے بیٹھے، یہ ہفتے کا پہلا دن تھا جس دن اٹھ کر بیٹھے، ورنہ جس دن سے علیل ہوئے تھے اٹھ کے نہیں بیٹھے تھے، کہا مجھے بٹھاؤ، سہارا دیا، راوی کہتا ہم نے دیکھا کہ پیچھے علی آئے، پشت پیغمبر کو اپنے سینے پہ لیا اور ٹیک نبی نے علی کے سینے پر کیا، گویا علی کا سینہ تھا، نبی علی پہ تکیہ کیے ہوئے تھے۔ میں آخری لمحے پیغمبر کے پڑھ رہا ہوں، پوری لائف میں نے سنا دیا، وہ حصے سنائے جو آپ سن نہیں پاتے، اس لیے آپ کو تقریر الگ لگ رہی ہوگی۔ ذاکرین آیتیں پڑھ کے جو قصے بدر و احد کے سنا دیتے ہیں وہ سب آپ کو یاد ہیں، میں نے جو سنایا آپ کو کچھ یاد نہیں تھا، اس لیے آپ چپ بیٹھے رہے، کہانی کی طرح سنتے رہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ میں خوش ہوں کہ میں شاگردیز میں کچھ پڑھ کے جا رہا ہوں، ریکارڈ میں محفوظ ہے، آنے والی صدیوں میں تقریر بتائے گی کیا کہا تھا، ابھی آپ کو کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کہا، آپ بے ہوش ہیں۔ علی کے سینے پہ تکیہ کیا، سب کی شکلیں دیکھی، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، لاؤ تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، مجھ کو کاغذ دو، قلم دو، دوات دو۔ ایک بار شور اٹھا، آواز آئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر دیکھا، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اطرت، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، دونوں انگلیوں کو ملا کے اصحاب کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ دونوں اس طرح ساتھ ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے، ان میں جدائی نہیں، تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ آواز آئی، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، اس بات پہ کہا قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ میں نوشتہ لکھ دوں۔ پھر آواز آئی، بیماری ہے، یوں ہی لکھا ہے بخاری نے، اور ایک جگہ نہیں، بخاری بعد کتاب باری، سنیوں کے تمام علماء سجدہ کرتے ہیں بخاری پہ، 7 جگہ یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہے، دیکھنا ہے تو ہاشم گردیزی صاحب کے پاس چلے جائیے گا، دکھا دیں گے، گلدستہ ان کے پاس ہے، تلخیص 7 حدیثیں ایک جگہ کر دی گئی ہیں، 7 مقام پہ لکھا ہے کہ یہ جملہ کہا گیا، ہذیان ہو گیا ہے، اس عرب کے بوڑھے پاگل کو ہذیان ہو گیا ہے، دیوانہ ہے یہ جسے ہذیان ہوا ہے، یہ غلط باتیں کر رہا ہے، بیماری میں بڑبڑا رہا ہے، یہ ہے ختم نبوت، اس پہ ہے مسلمانوں کو ناز، روایت مستند ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار نبی نے کہا کیا ہیں یہ باتیں، کچھ لوگ غصے میں اٹھے، توہین رسالت ہوئی، دونوں طرف کے لوگ آستینیں چڑھا کے مار پیٹ شروع ہو گئی، پیغمبر کے سامنے جہاں آیتیں اتر چکی، پیغمبر کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو، پیغمبر کے سامنے کوئی جملہ مت کہو، بے ادبی نہ کرو، سورہ حجرات بھی ہے، سورہ فرقان بھی ہے، آیتوں کے بعد قرآن کافی کہنے کے بعد
پیغمبر کے سامنے جھگڑا ہوا. طبری نے لکھا, طبقات ابن سعد نے لکھا, یعقوبی نے لکھا, مسعودی نے لکھا, بخاری نے لکھا, مسلم نے لکھا, ترمذی نے لکھا کہ جھگڑا ہوا پیغمبر کے گھر میں ہوا. اور پیغمبر نے کہا نبی کے سامنے جھگڑا مناسب نہیں, یہاں سے اٹھ جاؤ, نکل جاؤ, اٹھ جاؤ یہاں سے تم لوگ. یہ ہے آخری لمحات, یہ ہے امت, اور یہ ہے ہمارا آپ کا نبی. مظلوم گیا ہے زمانے سے نبی, مظلوم ہے نبی. سب کچھ دے کے عطا کر کے چاہنے والوں سے یہ سن رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. پردے سے رونے کا غل اٹھا, آوازیں آئیں, جو کچھ نبی کہہ رہے ہیں تم اس کو پورا کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں دیتے قلم اور کاغذ. آج مسلمانوں کی تاریخیں پوچھ رہی ہیں مسلمانوں سے کیوں قلم اور کاغذ نہیں دیا گیا, کیوں نہیں دیا گیا. قرآن نے آواز دی, نون والقلم وما یسطرون, ربک بمجنون. اپنے رب کی نعمت کے سبب سے آپ دیوانے نہیں ہیں, آپ مجنون نہیں ہیں. قلم کی قسم, کاغذ کی قسم, دوات کی قسم, ہم نے آپ پہ نعمتیں نازل کی. کہا جانے والا تھا اس لیے آیتیں پہلے آ گئیں. دفاع میں سورہ نون والقلم اللہ نے پہلے اتار دیا. گویا تحریر پہ جھگڑا ہوگا اور ہوا. اٹھ جاؤ یہاں سے. جب اٹھائی دیے گئے اور جو کہنا تھا وہ کہہ چکے, اب کیوں آئیں گے, اب واپس کیوں آئیں گے, اب کیا منہ لے کے آئیں گے, اب کیا کرنے آئیں گے. نبی تو ناراض ہو چکا, اب کیا کرنے آئیں گے. جہاں جانا تھا چلے گئے. بی بی نے خطبہ فدق میں کہا, پردے کے پیچھے سے آواز دی شیطان نے, تم اس کی پہلی آواز پہ دوڑتے چلے گئے. وہ آگے چلا, تم پیچھے چلے. ہوا ایسا ہی, پردے کے پیچھے سے کسی نے آواز دی تھی باہر آ جاؤ. کیا ہوا, وہاں جھگڑا کر رہے ہیں انصار خلافت کا. اور وہی وقت تھا کہ ایک بار علی کو آواز تھی, جانے والے جا چکے, مدینے میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لیکن محلے بنی ہاشم میں سناٹا, ایسا لگتا ہے خاک اڑ رہی. یہ تو فرش کا عالم تھا, اور عرش کا عالم سناؤ. ایک بار ملائے اعلیٰ میں پروردگار کی آواز آئی, اے میرے ملائکہ مقربین جنت کو سجا دو, میرا محبوب آنے والا. تمام حوریں در جنت پر آ کے کھڑی ہو جائیں. فرشتوں سے کہو سجدے روک دیں, رکوع روک دیں, تسبیح روک دیں, محمد آ رہے ہیں. عرش کے ہر حصے پر ملائکہ استقبال کو کھڑے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جہنم کے فرشتوں کو حکم پہنچا, اے میرے ملائکہ آج جہنم کو بجھا دو, محمد آ رہے ہیں, رحمت آ رہی ہے, عرش پہ میرا محبوب آ رہا ہے. رو رو شہادت ہے نبی کی, وفات نہیں ہے. تم ماتم نہیں کرو گے تو محمد کا ماتم کون کرے گا. اور تم محمد کا ماتم کیوں کرو, اس لیے کہ بیٹی نے اتنا ماتم کیا کہ ماتم کرتے کرتے باپ کا مر گئی بیٹی. میں شہادت پڑھ رہا ہوں, شاید پہلی بار تم شہادت سنو. ابن عباس سے روایت ہے اور صحیح مسلم نے لکھا, بخاری کے بعد مسلم ہے, کالے رنگ کی ایک دوا لائی گئی. نبی کی حالت خراب ہے اس لیے یہ دوا دی جائے. جیسے ہی وہ دوا آئی, نبی نے کہا خبردار, اللہ کے نبی کو کسی دوا کی ضرورت نہیں, یہ دوا مجھے نہ پلائی جائے. مسلم پڑھ لیجئے, صحیح مسلم, یہ دوا مجھے نہ پلائی جائے. نبی کو غشی طاری ہوئی, وہ دوا نبی کے منہ میں ڈال دی گئی. جب ہوش میں آئے تو شیشی کو دیکھا خالی ہو چکی تھی. کہا یہ دوا مجھے کس نے پلائی, میرے حکم کے خلاف کس نے پلائی. کہ فلاں فلاں فلاں, اتنے عورت اتنے مرد. کہ یہ دوا جتنی بچی ہے تھوڑی سی,
اس کا ایک ایک قطرہ تم سب لوگ پیو۔ سر جھکا کے سب اٹھ کے چلے گئے۔ یہاں بھی حکم پیغمبر نہیں مانا۔ اب سمجھ گئے یہ دوا کیا ہے؟ پی لیتے نا۔ محبت کرنے والا تو دعویٰ کرے محمد کہتے اگر کہ زہر پی لو تو زہر پی لیتے اگر محبت تھی۔ اور اب صحیح بخاری لکھتی کہ اس دوا کے بعد یہ عالم ہوا کہ کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، کبھی کروٹ بدلتے تھے اور بس ایک جملہ کہتے تھے، میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے، اے فاطمہ میرا کلیجہ جل رہا ہے، اے بیٹا میرا کلیجہ جل رہا ہے، علی مجھے سنبھالو میرا کلیجہ۔ اور جیسے جیسے محمد تڑپتے دونوں بچے آ کے نانا سے لپٹ جاتے اور شانے میں حسن اور حسین کو لپٹا لیتے، کہتے فاطمہ بچے لپٹتے ہیں تو سکون ملتا۔ اس کے بعد بخاری کی روایت کہ پانی لاؤ، پانی میرے جسم میں پانی ڈالو، میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں 9 مشکیں پانی منگا کے محمد پہ ڈالا گیا، 9 مشکیں، بخاری اور مسلم کی روایت 9 مشکیں ڈالی گئیں اور اس کے بعد کہا آگ نہیں بجھ رہی، میرے جسم میں آگ لگی ہے۔ کیا پلا دیا امت والو؟ یہ کون سی دوا تھی کہ آرام سے محمد کو جانے بھی نہیں دیا؟ کیا عالم بیٹی کا ہوگا؟ چاہنے والی بیٹی کیسے تڑپ رہی ہوگی؟ اتنی بے قرار تھیں کہ جب علی ہٹتے نبی کے پاس سے تو زہرا آ جاتی، سر کو اٹھا کے بابا کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھ لیتی، بیٹھی ہوئی چہرے کو دیکھ رہی، چہرے کی زردی کو دیکھ رہی، آنکھیں بند ہیں، کبھی غشی ہوتی کبھی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اے محمد کے گھرانے والوں، اے آل محمد، ہمیں اذن دو کہ ہم اندر آئیں۔ بابا کی طبیعت ناساز ہے، پھر کسی وقت آنا۔ سناٹا چھا گیا، پھر آواز آئی تمہارا اذن ہو تو ہم اندر آئیں۔ کہہ دیا نا کہ بابا پہ غشی تاری ہے، آنے والے پھر آنا۔ تیسری بار پھر آواز آئی تم اجازت دو تو ہم اندر آئیں۔ اب فاطمہ نے جواب نہیں دیا، آنسو چلے، چہرہ محمد پہ گرے، آنکھ کھولی کا بیٹا میں زندہ ہوں، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں زندہ ہوں۔ کہا بابا کبھی ایسا ہوا نہیں کہ دروازے پہ کوئی آیا ہو، فاطمہ نے منع کیا ہو اور اس نے اصرار کیا ہو، میں منع کر رہی ہوں وہ آنا چاہتا ہے۔ کہا فاطمہ وہ اصرار اس لیے کر رہا ہے کہ وہ آ کے رہے گا، وہ اللہ کا پیغامبر ہے، وہ ملک الموت ہے، وہ سلامی کے لیے آیا ہے، جب تک تم اجازت نہیں دو گی وہ گھر میں نہیں آ سکتا۔ فاطمہ اس کو اذن دے دو، وہ کوئی اور نہیں اسرائیل ہے، وہ استقبال کی خبر دینے آئے، وہ اللہ کا پیغام لائے۔ اب تو آنسو رکے ہی نہیں فاطمہ کے۔ کچھ دیر کے بعد آواز دی حسن اور حسین کو میرے پاس لاؤ، فاطمہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ۔ ام سلمہ دونوں بچوں کو لے کر آئیں، ایک کو ام سلمہ گود میں لیے تھی، ایک کو فضہ گود میں لیے تھی، پہلو میں بچے بٹھا دیے گئے۔ ایک بار حسن کو دیکھا، کہا میرے بیٹے قریب آؤ، اپنے ہونٹ میرے ہونٹ پہ رکھ دو۔ حسن نے رسول کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھے اور چوم کر کہا میرے لال تیرا کلیجہ یہیں سے بہے گا، تجھے زہر دیا جائے گا، تیرا جسم سبز ہو جائے گا۔ حسین ذرا میرے قریب آ۔ حسین قریب آئے، اپنے دونوں کانپتے ہاتھ اٹھائے، حسین کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ سر کٹ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے،
تیری بہن کے سامنے تیرا کٹا سر پہ میں دیکھ رہا ہوں. جا رہے تھے اور حسین کے مسائل پڑھ رہے تھے، گویا کربلا کی مجلس پڑھ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد آواز تھی، کہا علی کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ علی آئے، کہا ذرا جھکو. علی جھکے، چادر ہٹائی، کہا اپنا سر میرے سینے پہ رکھ دو. علی نے محمد کے سینے پہ سر رکھ دیا، اوپر سے چادر ڈالی. جانے بھائیوں میں کیا بات ہوئی؟ یہی کہا ہوگا جلتا ہوا دروازہ گرے تلوار نہ اٹھانا، گلے میں رسی بندھے تلوار نہ اٹھانا. محمد بھی رو رہے، علی بھی رو رہے. اور ایک بار کہا علی اب مجھ کو سنبھال لو. علی پھر پشت پہ آئے، سہارا دیا، سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا. بس وہی وقت تھا کہ کچھ پڑھتے ہوئے علی نے دیکھا، آواز تھی. کہا پروردگار تیری لقا کے لیے محمد تیرے پاس آ رہا ہے. یہ کہہ کر آنکھیں بند کی. علی پھوٹ پھوٹ کے روئے. بھائی کے چہرے پہ بھائی نے رکھ دیا. علی کو وہ بچپن یاد آیا، سینے پہ سلانا یاد آیا. بچپن میں محمد کے سینے پر تھے، آج محمد علی کے سینے پہ تھے. چادر محمد پہ ڈال دی. فاطمہ کے بہن کی آواز آئی. بچے آ کے نانا کی لاش سے لپٹ گئے. ایک طرف حسن رو رہے تھے، ایک طرف حسین رو رہے تھے. فاطمہ زہرا کے رونے کی آواز آئی تو تمام بنی ہاشم کی عورتوں کی رونے کی آواز آئی. یہاں لاشا پڑا تھا، وہاں تلواریں کھچی ہوئی تھی. علی یہاں لاشا دیکھ رہے تھے، آل محمد رو رہے تھے، وہاں تلواریں لہرا رہی تھیں. جانے والے چلے گئے. علی نے غسل کا سامان کیا، جیسی وصیت تھی. کہا تھا علی میں خود مرتا جاؤں گا، میں خود مرتا جاؤں گا. جبریل سلسبیل کا پانی لائیں گے، جنت کا کافور آئے گا. اس طرح کفن پہنانا، میرے جنازے کو تیار کرنا، جنازہ تیار کر کے سب سے پہلے میرے جنازے کی نماز پڑھنا، فاطمہ کو پیچھے رکھنا، حسن اور حسین کو پیچھے رکھنا، اور اس نماز میں کسی کو نہ بلانا. معصوم کی نماز جنازہ صرف معصوم پڑھیں، کوئی نہ پڑھائے نہ کوئی پڑھے. حجرے میں صرف علی نے، فاطمہ نے، حسن نے، حسین نے نبی کی نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد علی نے دونوں ہاتھوں پر نبی کے جنازے کو اٹھایا اور ایک بار بلند کرنا شروع کیا کہ پروردگار تیری امانت علی تیرے سامنے پیش کرتا ہے. یہ کہہ کر قبر میں نبی کو لے کے اترے. قبر میں نبی کا جنازہ رکھا. جہاں نبی کو رکھا تھا وہیں سے اٹھے. جہاں آفتاب رسالت غروب ہوا وہاں سے آفتاب امامت طلوع ہوا. قرآن میں آواز تھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ ہے ستارے کے اترنے کی جگہ. یہ قبر نبی کا ذکر تھا. قبر علی نے بنائی، مٹی قبر پہ ڈالی، اور جیسے کبھی بچپن میں سینے پہ لپٹ کے سو جاتے تھے اس طرح قبر سے لپٹ گئے. اتنا روئے کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی. فاطمہ زہرا کے رونے کی صدا تھی، بچوں کے رونے کی صدا تھی. کون تھا؟ فاطمہ زہرا نے شکوہ کیا. اتنی بڑی امت تھی، اگر ایک ایک کر کے سب آتے دروازے پر کہتے کہ تم یتیم ہو گئی، ہم تمہارے باپ کا پرسہ دینے آئے. لو میں نے تقریر ختم کی، اب جتنا چاہے رو لو. اگر مدینے میں فاطمہ زہرا کو ان کے باپ کا پرسہ امت دے دیتی تو خدا کی قسم کربلا میں سکینہ کے باپ کا پرسہ دیا جاتا. ہاں پرسہ ہوا مدینے میں، پرسہ ہوا. پرسہ اس طرح ہوا کہ باپ کا پرسہ دینے
بیٹی کے پاس آئے، آگ لے کر آئے، دروازہ جلانے آئے، ہو گئی تعزیت محمد کی، فاطمہ ہم تعزیت ادا کرنے آئے ہیں، ہم تمہارا گھر جلانے آئے ہیں۔ تو پھر کربلا والوں نے کس کی تعزیت کی؟ زینب ہم پرسہ دینے آئے ہیں، سید سجاد ہم پرسہ دینے آئے ہیں، سکینہ ہم تعزیت کرنے آئے ہیں۔ سب کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، آگے آگے شمر تھا، مشعلوں سے ایک ایک خیمہ جلاتا جاتا تھا، ایک ایک خیمہ جلاتا جاتا تھا۔ خیمے تیز آندھی میں جلتے جاتے تھے، آندھی تیز چل رہی تھی، آگ تیز ہوتی جا رہی تھی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آگ لگتی جا رہی تھی، بس جلا لیا خیمہ، اب واپس چلے جاؤ، اب واپس چلے جاؤ۔ مگر راوی کوئی اور نہیں ہے، عصمت ماں بی بی حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ راوی ہے، کہتی ہے جب کربلا کی زمین ہلنے لگی تو ہم در خیمہ پہ آ گئے، ہم نے اپنے آنکھ سے بابا کا کٹتے ہوئے سر دیکھا، ہم نے اپنی آنکھ سے بابا کا لاشا پامال ہوتے دیکھا، اور ہم یہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا کہ ہم نے دیکھا تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے ہمارے خیموں کی طرف آ رہے تھے اور سب کے ہاتھ میں مشعلیں تھیں۔ یہ تعزیت ہو رہی ہے، مدینے میں نبی کی تعزیت، یہاں حسین کی تعزیت، وہ نانا ہے، یہ نواسہ ہے۔